السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا وتھ انجم ابراہیم. پچھلے پروگرام میں خواتین حضرات میں نے پرومس کیا تھا کہ ہم ٹیکس میجرز پہ جو بجٹ میں انکلوڈ ہوئے ہیں فائنانس بل میں ہیں 24-25 اس کو ہم ایک اور مور ان ڈیپتھ دیکھیں گے. پورے انالیسز ہم کمپلیٹ نہیں کر پائے. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہیں ہمارے بزنس ریکارڈر کے چیف رپورٹر اور بیٹ رپورٹر بھی ہیں FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے. ہمیں جوائن کیا ہے آن فون محمد اقبال صاحب نے جو فارمر ممبر ہیں ٹیکس پالیسی کے. ڈاکٹر اکرام الحق، ہی از اے ویری ویل نون اینالسٹ. بہت کنٹریبیوشنز ہیں ان کی ان دیٹ فیلڈ. ہی واز آلسو ممبر آف مینی کمیشنز ٹو ایڈوائز دا گورنمنٹ. اور ہمارے ساتھ ٹیکس لائر ہیں وحید شہزاد بٹ صاحب. آئی ول اسٹارٹ ود سہیل صاحب. سہیل صاحب بتائیے گا، آپ نے تو کور کیا تھا جو کمیٹی فائنانس کمیٹی تھی سینٹ کی، جو انہوں نے ریکمنڈیشنز دیے تھے. obviously this is a routine process which they give to on the finance bill. تو اس کا اور جو ایکچوئل پیسج ہوا ہے جو بل کا، اس میں was there any کمپیریزن، مطلب کہ کتنی انہوں نے لے لی سجیشنز؟ جی بالکل، جو ہے وہ سینٹ کمیٹی کی جو ہے وہ 128 ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ قومی اسمبلی کو گئیں، لیکن اس میں سے بہت جو ہے وہ چند ایک ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ امینڈڈ فائنانس بل میں یہ 5 سے 6 ریکمنڈیشنز جو ہیں، جو باقی وہ تھوڑی بہت لیگل اور جی مطلب لیگل ٹیکنیکل تو بہت سارے ہیں اس میں، لیکن جو پراپر ریکمنڈیشنز انہوں نے دی وہ بہت کم تھیں. جیسے انہوں نے کہا کہ آپ سیلز ٹیکس جو ہے ایگزمپشن اسٹیشنری کے اوپر جو ہے وہ مینٹین رکھیں. نارملی جب بل فائنانس بل آتا ہے، if I remember correctly, some years اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل، یہ پریکٹس بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پریکٹس تھی. لیکن اب یہ ہے کہ جو سیلز ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی کے میز بھی جو ہیں وہ امیڈیٹلی افیکٹو نہیں ہوتے، جولائی 1 سے افیکٹو ہوتے ہیں، which is the right way. جی اور اس کے علاوہ نان فائلرز جو ہیں ان کو اب باقاعدہ اپرچونٹی دی جائے گی کہ اگر ان کی سم بلاک کرنی ہے یا ان کا فورن ٹریول بین کرنا ہے تو ان کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ آپ آ کے ایکسپلین کریں، اس کے بعد جو ہے یہ میز لیے جائیں گے. اس کے علاوہ سیلز ٹیکس ایگزمپشن جو ہے وہ میڈیکل اکوپمنٹ سپلائی ٹو چیریٹیبل ہاسپٹلز جو ہے اس پہ بہت زیادہ شور مچا، تو یہ بھی جو ہے یہ بھی وڈرا ہو رہی ہے. یہ تو ہونی چاہیے بیکاز اف اٹس اے چیریٹیبل ہاسپٹل تو اس پہ تو سیلز ٹیکس کرنا اٹس کرمنل آلموسٹ. جی اور جی بالکل، ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم ہے، اس میں لوکل سپلائیز پہ 0 ریٹنگ تھی سیلز ٹیکس کی، اس پہ بھی سیلز ٹیکس لگایا گیا تھا. یہ بھی وڈرا جو ہے وہ کرنے کی پروپوزل ہے. اس کے isn't this what was resisted by the IMF or not؟ کہ یہ جو 0 ریٹنگ ہے فار وہ جو ودرا کر لو فار ڈومیسٹک. جی بالکل، 0 ریٹنگ کا انہوں نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا تھا، اور اسی لیے بے تحاشا 0 ریٹنگ آئٹمز جو ہیں ان پہ 18% یا ریڈیوس 10% سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں جو ہے یہاں پہ تھوڑا انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جو لوکل سپلائی ہیں ایکسپورٹرز کی، اس پہ کچھ جگہوں پہ 0 ریٹنگ سیلز ٹیکس کی فیسیلٹی تھی وہ کنٹینیو رہے گی. کس میں؟ جو لوکل سپلائی، مطلب فار ایگزامپل ٹیکسٹائلز، وہ جو مین 5-6 سیکٹرز ہیں لیڈنگ جو ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں وہ سب یہ اویل کر سکیں گے، اس پہ اویل کریں گے. ٹھیک ہے. اینی ادر میجر؟ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی زیادہ تر جو چینجز ہیں وہ لیگل ہیں، ٹیکنیکل ہیں. جیسے ایپلیٹ ٹریبیونل میں اپیل کا جو پروسیس ہے، کمشنر اپیل سے ایپلیٹ ٹریبیونل میں جو کیسز ٹرانسفر ہوں گے اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ دسمبر 2024 تک بڑھا دیا گیا ہے. اور اس طرح کے باقی جو ہے وہ چینجز جو ہے وہ لیگل اور ٹیکنیکل نیچر کی. تو یہ ایکسٹینڈ کیا ہے، دس وڈ ہیو ریپرکشنز آن دا بجٹ، آن دا کلیکشنز، نہیں؟ جی بالکل، تھوڑا بہت امپیکٹ ہوگا، لیکن ٹیکس پیئر کو ذرا ٹائم زیادہ مل جائے گا اپنا کیس. وہی شہزاد بٹ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی، بیکاز ان آر لاسٹ پروگرام ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ جو آپ کہہ رہے ہیں سم بلاک کر دینی. اب ان سے پوچھیں گے کہ جی ہم کہ آپ ایکسپلین کریں یا فورن ٹریول، آپ اس کی بات کر رہے تھے ان دا لاسٹ پروگرام. سر ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ آن ٹو واٹ یو سیڈ لاسٹ ٹائم؟ جی بالکل، جی میں اس کو ایڈ کرتا ہوں. میں نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ FBR کا اگر ریفنڈ والا ایشو ایک ڈسائڈ کر دیا جائے، جو 2021 میں ایک پروویژن آئی تھی آٹومیٹڈ ٹیکس ریفنڈ،
یہ FBR والے میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سم کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں. اب اگر آپ ریفنڈ کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں آٹومیٹڈ سسٹم کے اوپر تو آپ کاسٹ آف لیٹیگیشن دیکھیں اور پھر جو آپ کی ورک فورس ہے اس کو ورکنگ آور کتنے ملیں گے کام کرنے کے لیے. یہ پروویژن ہے کہ وداؤٹ انوالومنٹ آف اینی ہیومن ایلیمنٹ کہ آپ کو کسی FBR کے آفیسر کے پاس ہی. بٹ سر ڈو یو تھنک جو ہمارے جو جی سر بٹ جسٹ اے کوشچن ڈو یو تھنک کہ جو فائنانس منسٹر صاحب ہمارے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم FBR کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ڈو یو تھنک دس کوڈ بی پارٹ آف ہز پلان کہ یہ اب آٹومیٹڈ ہو جائے گا ریفنڈ سسٹم؟ میں آپ کو بتاتا ہوں فائنانس منسٹر صاحب تو ایک سیاسی بیان دے رہے ہیں. انہوں نے کورٹ میں جو بیان دیا ہے وہ جوک آف دا ڈیکیڈ ہے. یہ ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FBR کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ آٹومیٹک ٹیکس ریفنڈ سسٹم کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے. یہ پبلک انٹرسٹ پہ میں لے گیا تھا, وہاں پہ FBR نے آ کے کہا کہ ہم اس کو کرنے پہ تیار ہیں, آپ ہمیں کمپیوٹر سافٹ ویئر کے لیے $25 ملین لے کے دیں IMF. یہ ریکارڈڈ ہے. مطلب آپ FBR نے ریفنڈ لوگوں کو دینا ہے اور ریفنڈ کے لیے بھی وہ $25 ملین کا ایک سافٹ ویئر لے کے دیں. اس کے بغیر یہ ہم آٹومیٹڈ ٹیکس ریفنڈ کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں FBR کی جو لٹیگیشن ہے, ڈیمانڈ یہ ریز کرتے ہیں ₹100 کی اور وہ ایون فرسٹ سیکنڈ اپیل پہ جا کے زیرو ہو جاتی ہے. یہ ساری لٹیگیشن چل رہی ہے یہاں ریفنڈ روکنے میں یا ریفنڈ کو کرٹیل کرنے میں. اگر یہ ریفنڈ کا سسٹم جیسے ہی میں نے ریٹرن سبمٹ کی اور نیکسٹ مومنٹ مجھے ریفنڈ سسٹم جو ہے میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دے گا تو FBR والوں سے پوچھے گا, پھر IMF پوچھے گا, اسٹیٹ پوچھے گی, پرائم منسٹر پوچھے گا کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے. تو وہ کہیں گے جی اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ سم والوں کے پیچھے جائیں گے. بٹ آپ پچھلے پروگرام میں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ سم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ سم کو بھی جو بلاک کرنا ہے اس میں لٹیگیشن شروع ہو جائے گی, رائٹ؟ جی بالکل. اور وہ ابھی سہیل صاحب نے کہا, آپ دیکھیں یہ FBR والے جو پروگرام بناتے ہیں یہ سوچتے بغیر کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں FBR کا لا بعد میں آئے گا, پہلے ہمارا کانسٹیٹیوشن آئے گا. کانسٹیٹیوشن میں بڑی ایک کلیئر پروویژن ہے رائٹ آف فیئر ٹرائل. وہ آرٹیکل 10 یہ ہے, چاہے ایک سم ایک کوئی ڈاکو استعمال کر رہا ہے, کوئی چور کر رہا ہے یا کوئی ریگولر ٹیکس پیئر کر رہا ہے, اگر آپ نے اس کی سم بند کرنی ہے, کوئی ایڈورس آرڈر اس کے خلاف پاس کرنا ہے, آپ اس سے پوچھیں گے, آپ اس کو بتائیں گے جی آپ یہ کر رہے ہیں تو ہمیں آگے بتائیں. آپ نے ایک سنگل اسٹروک کے ساتھ 5 لاکھ بندوں کو PTA کو لکھ دیا کہ جی آپ ان کی سم بلاک کر دیں. اب PTA ایک ریگولیٹر ہے, موبائل فون کمپنیز کسی ریگولیشن میں کام کر رہے ہیں. موبائل فون کمپنیز کو آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ جو کلائنٹس ہیں ان کو بند کر دیں کیونکہ یہ ٹیکس ایویژن میں انوالو ہے. تو پھر FBR کا اپنا مقصد کیا ہے کہ وہ کس کام کے لیے FBR کو اتنا بڑا ادارہ چلا رہا ہے. ابھی انہوں نے بات کی کہ ہم ان کو موقع دیں گے, اب ان کو موقع دیں گے, بالکل موقع دیں, لیکن آپ کے پاس اگر سارا ڈیٹا بیس ہے آپ اس کو ڈائریکٹ نوٹس جنریٹ کریں کہ آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی کی ہے. بٹ صاحب ایک اور چیز ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 ملین سے 200 ملین کی پینلٹی ہوگی آن موبائل فون کمپنیز فار ناٹ بلاکنگ سمز آف نان فائلرز. چلیں اس کا بھی جواب سن لیں, میں تو نہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہا, وہ زیرو کے اوپر کنورٹ ہو جائے گی اور اس کی کاسٹ اس FBR کو پڑے گی جو ان کو پینلائز کرے گا. دیکھیں یہ موبائل فون کمپنیز پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو دیکھنے کے بعد ادھر کام کر رہی ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ وہ کسی بنانا ریپبلک میں چلے جاتے ہیں اور ان کو کہیں جی آپ کے پاس آ تو گئی ہیں, واپس جانے کے لیے آپ کو اب یہ کرنا پڑے گا. صحیح ہے. ابھی یہ جو جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ ایک زو میں چلے جائیں فری اور واپس جانے کے لیے کہیں جی کہ ہم شیئر کو چھوڑنے لگے ہیں, پیسے دیں گے تو پھر آپ باہر نکلیں گے. Okay, all right. خواتین حضرات, we'll take موبائل فون کمپنی کو یہ پینلائز کرنے لگے. Exactly. Okay, we'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم ڈاکٹر اقبال کے پاس جائیں گے. ہی از اے ویری ویری لانگ ہسٹری ود FBR. ہی نوز اٹ ان سائڈ آؤٹ. فارمر ممبر رہ چکے ہیں پالیسی کے, ٹیکس پالیسی کے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا ویو ہے اباؤٹ دا بجٹری میجرز, ٹیکس میجرز؟
دیکھیں جی کوئی ٹیکس میئرز کے پیچھے مجھے کوئی فلاسفی کوئی تھیم تو نظر آتی نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی میئر صرف یہ ہیں کہ جی جہاں کوئی ریٹ نظر آ رہا ہے, جہاں کوئی ایگزمپشن نظر آ رہی ہے, اس کو ختم کریں. اور وہ نیچرلی ان کی وجہ سے جو کنزیومرز ہیں, جب انڈائریکٹ ٹیکس لگے گا کنزیومرز بھی سفر کریں گے, ادھر سے بزنسز بھی سفر کریں گے, کیونکہ ایک طرف تو کنزیومر کے ہم ٹیکس ریٹ بڑھا کے اس کی جو ہے ڈسپوزیبل انکم کم کر رہے ہیں, دوسرا ہم چیزوں کو مہنگا کر رہے ہیں. تو آبویسلی اس کی وجہ سے ڈیمانڈ جو ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوگی, اور جب ڈیمانڈ افیکٹ ہوئے گی ایڈورسلی تو جی ڈی پی گروتھ کہاں سے ہوگی. میرا نہیں خیال کہ جو 3.6% کا ٹارگیٹ رکھا گیا جی ڈی پی گروتھ کا وہ ہوگا, اور جب وہ گروتھ نہیں ہوگی تو پھر ٹیکس ریونیو بھی اس کے مطابق نہیں آئے گا. 2 ٹریلین رکھا ہے ڈاکٹر صاحب انہوں نے, 2 ٹریلین آن گروتھ, نامنل گروتھ. اور یہ پچھلے ہمارے پروگرام میں شبر زیدی صاحب آئے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر فنڈ کے پروگرام میں جائیں گے تو وہ فنڈ تو کنٹریکشنری پالیسیز کو ہی سپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں کافی دیر سے, اب فار آبویس ریزنز انفلیشن بہت ہائی ہے. تو آپ ریئلسٹک ٹارگیٹ رکھتے ہیں نا, اگر آپ نے یہ ٹیکس میئر لینے ہیں کہ آپ نے پرچیزنگ پاور بھی کم کرنی ہے لوگوں کی اور چیزیں بھی مہنگی کرنی ہے, تو آپ 1.5% رکھیں تاکہ کوئی کنسسٹنٹ تو ہو نا. آپ نے کیونکہ بجٹ دیکھیں نا, چھوٹے چھوٹی اینٹیں ملا کے تو عمارت بنائی جاتی ہے. اب وہ ساری چیزیں ایک طرف کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں گی تو ایک کوئی اینڈ ریزلٹ جی. بٹ ڈاکٹر صاحب جس طرح جو 9 مہینے کا تھا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو اب اختتام تک پہنچ رہا ہے, فائنل ڈسبرسمنٹ ہو گئی ہے, وہ جو سیکنڈ اینڈ فائنل ڈسبرسمنٹ بھی ہو گئی ہے اس پہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پہ, تو اس میں انہوں نے کنٹینجنسی میجرز رکھے تھے فنڈ نے, جس میں انہوں نے اسپیسیفائی کیا تھا کہ اگر آپ اپنا ٹارگٹ نہیں اچیو کر سکیں گے تو پھر آپ کو, میرے خیال میں آن سگریٹس پہ تھے سہیل صاحب, شوگر کے اوپر تھا, ہولڈنگ ٹیکس ریٹس تھے, امپورٹ سپلائی کانٹریکٹس کے اوپر, اس کے اوپر تھا. تو اف میرے خیال میں تو دا فنڈ از گوئنگ ٹو بی پلیسنگ اس قسم کے کنٹینجنسی میجرز اگین. واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا رہ گیا ہے جس پہ وہ ایگریمنٹ ہو سکے گی؟ دیکھیں میرے حساب سے تو کوئی کنٹینجنسی میئر لینے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ہم پہلے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جو آلریڈی جو ایگزسٹنگ جو پروپوز ٹیکس میئرز ہیں وہ بھی اکانومی کو گرو نہیں کرنے دیں گے, اور جب اکانومی نہیں گرو ہوگی تو اس کا امپیکٹ ٹیکس ریونیو پہ بھی تو ہوگا. جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ 2 ٹریلین کی ہم نے آٹونومس گروتھ رکھی ہوئی ہے اگر ٹیکس ریونیو میں, اگر ڈی ڈی پی گرو نہیں کرے گا تو وہ آٹونومس گروتھ کہاں سے آئے گی؟ اور جب آپ اور ٹیکس لگائیں گے تو وہ گروتھ کو فردر سلو ڈاؤن کرے گا, اور اس کا فردر افیکٹ پھر ریونیو ٹیکس ریونیو پہ ہوگا. تو یہ تو آپ ایک وشیس سائیکل پہ جانا چاہ رہے ہیں اگر کس طرح کریں گے آپ تو. Right. Ikram Saab, what are your views on these specific tax measures, یہ جو انہوں نے جو نان فائلرز پہ لگائے ہیں, جو انکم ٹیکس میجرز بڑھا رہے ہیں, what do you think about are these measures is it going to mean کہ ہماری جو poverty level already 41% ہے سر, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی last year, it's just going to be rising, don't you think this year? جی میرا خیال ہے کہ بجٹ میئرز کے بارے میں ڈاکٹر اقبال صاحب نے صحیح فرمایا کہ دراصل میں یہاں کریکٹیو 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھائی شہزاد بٹ صاحب نے کہا کہ ریفنڈس کے ایشو اب 25 بڑھتی بزنس کوارٹر میں کہ 25 کمشنر آف ریفنڈس کی پوسٹیں کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اندازہ لگائیں کہ ریفنڈس بجائے اس کے جہاں ڈیو ہیں وہ خود آٹومیشن سے مل جائیں. ہم 25 نئی پوسٹوں کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف ایڈمنسٹریشن کی آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو اوور دی پیریڈ آف ٹائم ان کی ایفیشنسی ہے, ان کی کمپیٹنس ہے, ان کو وہ ٹولز نہیں دیے جا رہے, ٹریننگ نہیں کی جا رہی, جس کی وجہ سے ان کی اپنی کلیکشن میں شیئر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ود ہولڈنگ سے ڈائریکٹ ٹیکسز تو کیا آنے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے سارا انفلیشنری افیکٹ. اگر ٹیکسز بھی پھر کاسٹ پش انفلیشن کریں گے تو پھر یہ پرابلمس تو اگر جب وہ انفلیشن آئی ہوگی پھر آپ کہیں گے کہ جی آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ بھی اور اوپر کریں, تو اس سے تو اکانومی کبھی گرو نہیں کرے گی. مگر اب میں ایک طرح چیز کی طرف اور جلدی سے اشارہ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی جو سب سے بڑا ٹیکس کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پیراڈائم شفٹ ہونی چاہیے تھی. اب G20 کا کل آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان سب نے کہا ہے کہ جی جو 3000 یعنی کہ جو نمبر ہے اس وقت ریچسٹ آف دی ورلڈ کا, وہ ان کا جو ٹیکس انسیڈنس ہے وہ صرف 0.03% ہے ان کی ویلتھ کے اوپر.
اور یہ بڑھ کر 5% تو کم از کم ہونا چاہیے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, جو امیر لوگ ہیں ہمارے, ان کے اوپر تو ہم کوئی ٹیکس ایسا لگا نہیں رہے ہیں جو آلٹرنیٹ منیمم ٹیکس ہوگا. ٹھیک ہے جی, آپ کا انکم ٹیکس اگر نہیں بھی یہ بنتا تو آپ کی ویلتھ تو ہمارے سامنے ہے نا, کم از کم اس کی یہ پرسنٹیج تو آپ یہ کیجیے. اب یہ بڑی عجیب سی پاکستان میں بات ہے کہ ایک طرف دولت جو ہے اور ویلتھ جو ہے کنسنٹریٹ ہو رہی ہے کچھ ہاتھوں میں, ابھی آپ نے دوسرا فرمایا, دوسری طرف لوگ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں, اور ٹیکس پالیسی بھی اسی طرف اس گلف کو اور زیادہ بڑھانے کی طرف کام کر رہی ہے بجائے اس کو کم کرے. تو گروتھ ہم نہیں کس سے کر پائیں گے جس طرح کی ہماری پالیسیز ہیں. جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے وائڈننگ گیپ کا, وہ بھی ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں. تو پھر کوئی مقصد تو فسکل پالیسی کا ہونا چاہیے. اور جیسے پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا ڈیٹ ایکیومولیشن اتنا ہو گیا ہے کہ اب ہم نے خود بجٹ میں 9.733 جو ہے وہ اس وقت دیکھیے کہ یہ آلموسٹ 9.7 ٹریلین ہم نے رکھ دیا ہے. یہ سارا ٹیکس اکٹھا بھی کر لیا ایف بی آر, تو جب صوبوں کو 57.5 چلا جائے گا تو آپ ڈیٹ سروسنگ کے لیے تو پیسے میرے خیال میں وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. بٹ دیٹ برنگز می ٹو دیٹ پوائنٹ اکرام صاحب کہ آپ نے فوکس جو ہے وہ انکریز ریونیو پہ رکھا ہوا ہے, انکریز ٹیکسز پہ رکھا ہوا ہے, یا نان ٹیکس ریونیو بھی دے ایکسپیکٹڈ ٹو ریز دیٹ اے لاٹ, مگر جو ایکچوئل فوکس جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ کر نہیں رہے ہیں, اور وہ ہے میسو ریڈکشن ان کرنٹ ایکسپینڈیچر, جس کے لیے آپ کو سیکریفائز کرنی پڑے گی, جس کے جو ہمارے جو انفلوئنشیل سیکٹرز ہیں ان کو والنٹری سیکریفائز کر کے کہنا پڑے گا کہ جی ہم کم کریں گے. مگر ایز یو نو انہوں نے تنخواہیں جو ہیں بڑھا دی ہیں, 20 سے 25% بڑھائی ہیں انہوں نے, اور یہ تنخواہیں جو بڑھی ہیں یہ آپ اور میرے جیسے لوگوں کے لیے نہیں بڑھی جی, یہ جو 7% آف دا ٹوٹل لیبر فورس جو ہمارے ٹیکس پیئرس کے پیسوں پہ وہ ان کی سیلریز جاتی ہیں ان کی بڑھی ہیں. بٹ اینی وے آئی ٹیک اے شارٹ بریک ہے, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب جی میں فوکس کرنا چاہوں گی ان کا جو اوبسیشن رہا ہے ہماری یو نو سورٹ آف دا پاسٹ 4-5 governments that we have had, administrations that we have had, کہ جی ہم نے جو ہے وہ فائلرز بڑھانے ہیں. تو just to give you an idea, in 2021 we had 3.6 million filers, tax returns file ہوئے تھے. ٹیکس ایئر 2022 میں یہ بڑھ کے تو 5.9 ملین ہو گیا تھا, اور ٹیکس ایئر 2023 میں پھر گر کے 4.5 ملین ہو گیا تھا. Now they again want to expand it. اس کی یہ گرا کیوں؟ I mean I think that's one thing that we need to ask our panelists. جی اقبال صاحب, یہ کیوں گرا ہے آپ کا خیال میں؟ دیکھیں اصل میں جو فائلر آ رہے ہیں وہ ٹرانزیکشنل قسم کی پرپز کے لیے آتے ہیں کہ جی کیونکہ نان فائلر کے لیے کوئی چیز خریدنی ہو, ہاں جی, اور وہ ڈفرنس آف فائلر, وہ ایک دفعہ اویل کرنے کے لیے وہ ریٹرن دے دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ اگر ایف بی آئی کبھی ہمارے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر کرے نئے فائلر جو انہوں نے ایڈ کیے ہیں ان کے ساتھ ہمیں ریونیو کتنا ملا. میرے حساب سے یہ جو ہمارے جو یہ ہے یہ جو ان کی ڈرائیو ہے جس کو یہ براڈننگ آف ٹیکس بیس کہتے ہیں وہ انتہائی لاپ سائڈڈ سی ہے. آپ آلریڈی آپ کے پاس ایسے رجسٹرڈ لوگ ہیں جو ریٹرن نہیں دیتے, اور آپ اس نمبر میں یعنی کہ جس کو میں کہہ لوں سمپل یہ اگر آپ اجازت دیں تو نان پروڈکٹیو فائلرز آپ کیوں انکریز کر رہے ہیں؟ انکریز آپ بیسک جو ہے یہ جو ٹیکس نیٹ انکریز ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک کمفرٹ ہو کہ ہم ٹیکس نیٹ میں اگر جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ ہوگا. جب وہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو کوئی بھی ریشنل آدمی کبھی والنٹیئر نہیں کرے گا ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے. تو آپ پہلے سسٹم اپنا اسٹریم لائن کریں اور فیئر ٹریٹمنٹ کریں جو لوگ آلریڈی اس نیٹ میں ہیں. اینڈ ہاؤ ڈو یو اسٹریم لائن اٹ؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اسٹریم لائن کیسے کریں؟ دیکھیں جیسے میں ڈاکٹر اکرام صاحب نے کہا وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے. ان کی کیپیسٹی اگر یہ ہے اگر اور ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اگر ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ اگر جی کسی آدمی نے 10 روپیہ ٹیکس دے دی ہے بھول چوک سے تو اس کو میں نے 1000 روپے پہ لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ وہ جو آرڈر کو کرتے ہیں ان میں نہ کوئی ریزن ہوتا ہے, نہ کوئی بیسس ہوتا ہے, نہ کوئی ریشنالٹی ہوتی ہے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ریفارم
ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم ہارڈ ویئر کی ریفارم کرتے ہیں کہ جی اتنے ہم گاڑیاں لے لیں, اتنے ہم کمپیوٹر اور لے لیں. جو سافٹ کمپوننٹ ہے نا, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ٹیکس کلیکٹرز کی کیپیسٹی بلڈنگ. اس پہ انفارچونیٹلی کوئی ہمارا ڈیولپمنٹ پارٹنر بھی نہیں توجہ کرتا اور ایف بی آر بھی نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتا. اب دیکھیں نا, پچھلے دنوں یہ جو اپیل کا سسٹم ری ویمپ کیا گیا ہے, اس کے اپنے پرابلم ہوں گے, وہ کسی دن آپ سے سیپریٹ گفتگو ہو سکتی ہے. اس کا مقصد اس کے پیچھے فلسفی یہی تھی کہ جی ہمارے اتنے ٹریلین جو ہیں وہ اپیلوں میں پھنسے ہیں. اگر یہ وہ اپیلوں نے ان کیسز کو ڈسپوز آف کر دیا تو آپ دیکھیں گی کہ 10% بھی نہیں بچتا. جو فگریں اب ہم کہتے ہیں نا کہ اتنے ٹریلین آ جائے گا, اس کا شاید 10% بھی نہ بچے کہ اگر ان کے فیئر فیصلے ہو جائیں. جی آئی نو بٹ صاحب there's a lot to say on this. جی بٹ صاحب, would you want to add on to that? جی یہ اپیلوں والے کے اوپر بھی یہ پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے ڈیمانڈ نکالی ہوئی ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے اسی کے اوپر بات کی ہے صاحب نے, کہ وہ پاؤنڈ والا معاملہ اور پینی والا معاملہ اس پہ چل رہا ہوا ہے, پینی وائز اور پاؤنڈ فلش. تو ساری لیٹیگیشن کی کاسٹ زیادہ ہوگی اور نیٹ افیکٹ زیرو آئے گا ریکوری سے. ابھی آپ نے جو کہا تھا کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کیسے کریں, اب آپ دیکھیں جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے. ابھی سہیل صاحب اس چیز پہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے چیریٹیبل جو انسٹیٹیوشن ہے, ہاسپٹلز ہیں, ان کو کسی نے سوچ لیا کہ ہم ٹیکس کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. I can't understand کہ یہ کیسا مائنڈ ہوگا جس نے کہا ہے کہ جی جو چیریٹیبل ہاسپٹلز بڑا کامن ہے. کراچی میں میں نے پڑھا تھا کہ کچھ پیریڈ پہلے جب ایدی صاحب زندہ تھے تو انہوں نے یہ ڈونیشن باکس رکھے ہوئے تھے. کچھ لوگ جو ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جیسے مائنڈ سیٹ ڈونیشن باکس میں سے ان کی وہ ڈونیشن نکال لیتے تھے. اب انہوں نے اس کو لیگلائز کیسے کیا ہے, انہوں نے کہا اگر آپ نے 100,000 ایدی صاحب کو دینا ہے تو 20,000 ہمیں بتا دیں گے, کیونکہ سارے نان فائلر ہیں, نان رجسٹرڈ ہوں گے. سیلز ٹیکس میں 2 ریٹس ہیں, رجسٹرڈ کے لیے الگ ریٹ ہے اور نان رجسٹرڈ کے لیے الگ. اگر آپ آئی تھنک کہ یہ ودڈرال جو ہے نا, یہ شاید میرے خیال میں پی 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 کی انٹرونشن ہوگی, بیکاز ان کے پاس بہت سارے وہ چیریٹیبل ہاسپٹلز انہوں نے کراچی وغیرہ میں کھولے ہیں ریسنٹلی. نہیں یہ نہ بھی کر دینا تو کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں چیریٹی کے اوپر ٹیکس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ چیریٹی تو آپ دے ہی رہے ہیں, آپ تو 20% ریٹ گورنمنٹ ہے نا, تو اسٹیٹ کو بھی بتا دیں اس میں سے 20,000 اگر آپ نے 1 لاکھ کو دینا ہے. Okay, I'm running short of time. I want to get Ikram Saab's views on this. جی Ikram Saab. جی دیکھیے, ایکسپینشن کے لیے بالکل ٹھیک بات ہے کہ جہاں ٹیکس ڈیو ہے ان لوگوں کو تو بالکل ہمیں ہر حال میں ان سے وہ ٹیکس لینا ہے, اور اس کے لیے ٹولز موجود ہیں, یا ہمیں ان کو نہیں بھی ہیں تو پھر ہم ویل اکوپ کریں. مگر جہاں ڈیو نہیں ہے وہاں جو بلا مقصد ہم ٹیکس لوگوں سے لے رہے ہیں. اب جیسے موبائل میں آپ نے 120 ملین کی ایک فگر ہے, جیسے وہ یونیک موبائل یوزر ہیں, اب سب سے 15% تو آپ نے لے لیا. چلیے اگر یہ بھی آپ کا معیار ہے کہ اس میں سے آپ اچھی ٹیکس بیس نکال سکتے ہیں تو وہ تو نکالیے, پر باقیوں کا پیسہ ان کو اسی طرح واپس کر دیجیے اس سپیڈ سے آپ نے لیا تھا. اور اسی لحاظ سے بالکل میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر کے بات سے کہ ان پروڈکٹیو نمبر بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی انرجیز پہ جائیں, ان جگہ لگائیں جہاں ٹیکس ڈیو ہے اور لوگ دے نہیں رہے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو ایک ریٹرن دے کر پھر غائب ہو جاتے ہیں. 11.8 اگر آپ نے خود ملین جو ہے وہ ہے آپ کے پاس نمبر, تو پھر اس میں سے صرف 4 ملین ریٹرنز کیوں آتی ہیں؟ تو اتنا بڑا گیپ اگر آپ فل نہیں کر پا رہے ہیں, تو یہ جو اتنے بڑے بڑے زون بنائے تھے ہم نے کہ جی یہ ہم براڈنگ آف ٹیکس پیس کریں گے, اور اب تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ نئی پروپوزل سن کر کے 25 ہمیں کمشنر چاہیے ریفنڈ ایشو کرنے کے لیے. پتہ نہیں کس طرح ہم کام کرنا چاہتے ہیں. I will let you, Suhail Saab, have the last word. What do you think about these income tax return filers جو کہ کم ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل, ابھی تک صرف لا میں فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ تھا. اس فائنینس بل میں ایک اور چیز لیٹ فائلر کا کانسیپٹ بھی لے آئے ہیں کہ جو ون ٹائم ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, ریٹرنز نہیں دے رہے ہیں, تو ہم لیٹ فائلر بنا کے ان کو وہ پینلٹی لگائیں گے جو نان فائلر سے تو تھوڑی کم ہوگی لیکن ہوگی. اس لیٹ فائلر کی جو پینلٹی ہے اور اس کانسیپٹ سے بھی یہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا. مجھے آپ ایک بات بتائیں, یہ جو چیئرمین ہے ایف بی آر کے, ہاؤ کمپٹنٹ از یہ ان کے, مطلب آئی نو دیٹ دس بجٹ ہیز ٹو بی پاسڈ, اور فائنینس بل ہیز ٹو بی پاسڈ
passed by the cabinet and then by parliament. مگر یہ most of the suggestions انہوں نے دی ہوں گی نا. جی بالکل. تو ان کی کیا competence level ہے؟ یہ جو ہے بس یہ جو ہے یہ پہلے جو ہے یہاں پہ چیف انکم ٹیکس پالیسی رہے, پھر یہاں پہ جو ہے how is he rated within the organization؟ اس میں آپ 50-50 کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے 50% لوگ ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں سپورٹ کہ جن کی پالیسیز بڑی اچھی ہیں, لیکن زیادہ تر کا خیال ہے کہ یہ تھوڑے انفورسمنٹ اور اس طرح کے جو ہے وہ میئرز اور ان چیزوں پہ not actual reforms but you know actually increasing revenue through وہ جس طرح کے اور خاص طور پہ جب ابھی بہت سارے افسروں کو سینئر آفیشلز کو OSD بنایا گیا, سسپینڈ کیا گیا, شہباز شریف تو یہ بھی شکایت تھی کہ یہ چیئرمین صاحب پیچھے نہیں کھڑے تھے, ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے تھے. خواتین حضرات, آپ نے سنا ہمارے جو یہ پروگرام تھا on tax measures and you've heard all the 4 panelists, they are experts in their own rights. ان سب کا یہی کنسنسس ہے کہ it is the same thing relying on the مطلب جیسے کہ I think اکرام صاحب کے لفظ تھے کہ low hanging fruit جو ہے اس پہ ریلائنس ہے, وہی چیزیں ہیں جو اوور برڈن کرنا جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں اور نان فائلرز کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ if they can buy کار کے اوپر میرے خیال میں ہے to purchase a car or things like that, اس پہ with holding tax جو ہے فائلر کا کم ہے, نان فائلر کا زیادہ ہے, تو وہ اس کو اس سے وہ بینیفٹ لینے کے لیے. اور موسٹ آف دیز فائلرز ون ٹائم فائلرز آر پیپل who don't really need to pay income tax, right? they're not eligible. widows ہو گئیں, اسٹوڈنٹس ہو گئے, سینئر سٹیزن, نائکاپ ہولڈرز اور اسی طرح اس قسم کے جو ہیں, تو they are the ones who تبھی یہ ڈکلائن بھی ہوا ہے فائلرز کا. تو مجھے یہ جو obsession ہے کہ ہم فائلرز ہم نے اتنے بڑھا دی اور ہم نے بہت کمال کر دیا, doesn't make sense. and جیسے کہ اقبال صاحب نے بہت pertinently یہ سوال ریز کیا کہ it is how much they generate and the revenue they've generated from filers is very very بہت انسگنیفیکنٹلی انکریز ہوا ہے, بہت تھوڑا سا میرا خیال میں ملینز میں ہوا ہے, بلین میں بھی نہیں ہوا ہے. تو دیر از اے نیڈ فار دا گورنمنٹ اینڈ فار آور ویری گنگ ہو فائنانس منسٹر صاحب, وہ بہت پرو ایکٹیو ہونا چاہ رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی سیکٹر ایکسپرٹ کو لائیں, وہ کسی مطلب ہے ہمارے پروگرام میں ایک اکرام صاحب ہیں, اقبال صاحب ہیں, وہی شہزاد بٹ صاحب ہیں. دیز آر پیپل ہو کین ہیلپ and they have helped in the past. اور انہوں نے بہت ساری جو رپورٹس ہیں, نیشنل ٹیکسیشن ریفارم کمیشن کی رپورٹ پڑھی ہوئی ہے, اٹس گیدرنگ ڈسٹ ان دا FBR. آپ کے پاس سارا چیزیں فرام انٹرنیشنل اینڈ ڈومیسٹک ایکسپرٹس ہیں کہ آپ کس طرف جائیں, مگر سیڈلی ابھی تک وہ نظر نہیں آیا اور اس بجٹ میں تو بالکل نظر نہیں آیا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.